السلام علیکم دوستو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تموجن ابھی چھوٹا تھا۔ تموجن کے بچپن میں ایک دوسرا منگول قبیلہ جائیدار ہر موسم سرما میں تموجن کے قبیلے کے قریب آ کر کیمپ لگایا کرتا۔ یہ لوگ تموجن کی طرح شکاری نہیں تھے، بلکہ یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے پرامن خانہ بدوش تھے۔ ان کے تموجن کے قبیلے سے اچھے مراسم تھے، وہ ایک دوسرے پر حملے بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی قبیلے کے ایک بچے جموکا سے تموجن کی گہری دوستی ہو گئی، اتنی گہری دوستی کہ دونوں اکٹھے شکار کھیلتے اور ایک برتن میں کھانا کھاتے۔ یہاں تک کہ دی سیکرٹ ہسٹری آف دا منگولز میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تموجن اور جموکا ایک ہی بستر میں سوتے تھے۔ دوستوں، منگولوں میں روایت تھی کہ جب دو افراد گہرے دوست بنتے، وفاداری کا حلف لیتے تو علامتی طور پر ایک دوسرے کو تحفہ دیتے تھے۔ اس دوران وہ ایک دوسرے کے خون کے چند قطرے بھی پیتے تھے۔ اس رسم کو منگول اینڈا کہتے تھے۔ تو ایک دن جموکا نے شکار کے بعد بچھڑے کے سینگ اکھاڑ لیے، ان میں سوراخ کر کے ہار بنایا اور تموجن کو تحفتاً پیش کر دیا۔ تموجن نے بھی جواب میں ایک تیر کا تحفہ جموکا کو دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خون کے چند قطرے بھی پیے۔ اب وہ دونوں روایتی طور پر یکجان دو کالب بن چکے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کے لیے جان دے بھی سکتے تھے اور لے بھی سکتے تھے، کیونکہ یہ تحفے اور یہ رسم غیر معمولی اہمیت کی تھی۔ لیکن بات اصل یہ تھی کہ وہ خانہ بدوش تھے، سو کبھی اس ندی کے کنارے تو کبھی اس پہاڑ کے دامن میں ٹھہرتے تھے۔ تو بچپن کے چند برس ساتھ گزارنے کے بعد یہ دونوں دوست بھی بچھڑ گئے۔ وہ بچھڑ تو گئے تھے لیکن ایک دوسرے کو بھولے نہیں تھے، اور آتے جاتے قافلوں سے ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے رہتے تھے۔ اس لیے جب تموجن کی بیوی بورتے اغوا ہوئی تو اسے چھڑوانے کے لیے جو 20,000 کا ایک مددگار لشکر آیا تھا وہ جموکا ہی کا تھا، اور یہ سب کچھ ہم آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں۔ تو بورتے کی واپسی کے بعد سے جموکا اور تموجن ایک ہی کیمپ میں رہنے لگے۔ اس وقت تک جموکا اپنے قبیلے کا سردار بھی بن چکا تھا، اور تموجن بھی اپنے گرد بہت سے وفادار جمع کر چکا تھا جن کا وہ اب سردار تھا۔ اب یہ ہوا کہ دونوں دوستوں نے ایک بڑی فوج بنانا شروع کر دی۔ انہوں نے خانہ بدوش منگولوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنا شروع کیا تاکہ ایک بڑی فوج بنائی جا سکے۔ دونوں نے بڑی فوج تو اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں ہی پورے منگولیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے، اور منگولیا میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ جیسے دو سورج نہیں ہو سکتے، ایسے ہی منگولوں کے دو سردار بھی نہیں ہو سکتے۔ دوستو، اقتدار کی جنگ میں تو خون کے رشتے بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں، پھر یہ خون کی رسم کے نتیجے میں بنے ہوئے بھائی کیا چیز تھے۔ سو دونوں میں مکمل اقتدار کے لیے رسا کشی شروع ہو گئی، اور یہ رسا کشی چھوٹی چھوٹی رنجشوں کی شکل میں ظاہر بھی ہونے لگی۔ جموکا نے تموجن سے شکایت کی کہ وہ فوج میں نیچ ذات کے لوگوں کو کمانڈرز کیوں بنا رہا ہے اور اعلیٰ ذات کے لوگوں کو کیوں نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کی یہ شکایت دور نہیں ہوئی تو وہ تموجن سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا۔ ایک روز اس نے تموجن سے کہا کہ تم اپنی گایوں اور بھیڑوں کے ساتھ دریا کے کنارے کیمپ لگا لو، جبکہ میں اپنے گھوڑوں کو لے کر گھاس کے میدانوں میں کیمپ لگاتا ہوں۔ جب یہ بات تموجن کی بیوی بورتے نے سنی تو اس نے اپنے شوہر کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جموکا تمہاری دوستی سے بیزار ہو چکا ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر آگے بڑھو۔ لہٰذا تموجن اور اس کے ساتھی جموکا اور اس کے قبیلے کو پیچھے چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں کیمپ سے نکل گئے۔ انہوں نے جموکا کے کیمپ سے بہت دور پہنچ کر اپنا ایک الگ کیمپ بھی لگا لیا۔ یوں 1.5 برس اکٹھے رہنے کے بعد دونوں دوستوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ اب دونوں دوست اپنی الگ الگ فوج بنانے لگے، اور پھر ایک دن تموجن کو کسی نے اطلاع دی کہ اس کا پرانا قبیلہ جس کا سردار کبھی اس کا باپ تھا اور جس نے اس پر حملہ بھی کیا تھا اور قیدی بھی بنایا تھا، وہ قبیلہ اور اس کے لوگ جموکا سے دوستی کا رشتہ گانٹھ چکے ہیں۔ دوستو، یہ تموجن کے بچپن کے دوست جموکا کی طرف سے دوستی ختم کرنے کا عملاً اعلان تھا، بلکہ ایک طرح سے دشمنی کا آغاز تھا۔ سو یوں ہوا کہ دونوں کیمپوں میں ایک الگ الگ تقریب منعقد ہوئی۔ جموکا کے کیمپ میں ایک تقریب جاری تھی جس میں اس کے بہت سے حامی قبائل جمع تھے۔ انہوں نے جموکا کو گور خان کا خطاب دیا۔ اس کا مطلب تھا منگولوں کا سب سے بڑا سردار۔ یہ خطاب دینے والے 13 سے 16 قبائل تھے، لیکن ہوا یہ کہ جموکا کے کچھ حامی کسی وجہ سے اسے چھوڑ کر اس دوران تموجن سے آن ملے۔ ان میں سے ایک شخص نے تموجن کو بتایا کہ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ زمین اور آسمان ایک ہو گئے ہیں اور ایک ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا خان صرف تموجن ہی کو ہونا چاہیے۔ سو دوستو، تموجن کے کیمپ میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی اور تموجن کو چنگیز خان یعنی پوری کائنات کے سردار کا لقب دیا گیا اور خوب جشن منایا گیا۔ غور کیجئے کہ دونوں منگولوں کے سب سے بڑے سردار بننا چاہتے تھے، لیکن کسی نے خاقان کا لقب اختیار نہیں کیا، حالانکہ منگولوں میں سب سرداروں کے سردار کو خاقان کہا جاتا تھا۔
ظاہر ہے اس کی ایک وجہ تھی، دونوں جانتے تھے کہ جب تک ان میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا یا دوسرے کی اطاعت قبول نہیں کر لیتا، دوسرا کبھی خاقان نہیں کہلا سکتا۔ سو کبھی جو ایک دوسرے کا خون پی کر خون کے رشتے میں بندھے تھے، آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اور پھر دیکھیے کہ بہانہ بنا ایک بہت ہی معمولی سا واقعہ۔ دا سیکرٹ ہسٹری آف منگولز کے مطابق جموکا کے بھائی تیچار نے چنگیز خان کے ایک دوست کے گھوڑے چرا لیے۔ چنگیز خان کے دوست نے چور کا پیچھا کیا اور اسے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ جب جموکا کو اپنے بھائی کی موت کا علم ہوا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 30,000 کا لشکر تیار کیا اور چنگیز خان پر دھاوا بول دیا۔ چنگیز خان کے پاس صرف 13,000 کی فوج تھی۔ اس مختصر فوج نے جموکا کی بڑی فوج کا خوب مقابلہ کیا، لیکن میدان جموکا کے ہاتھ میں رہا۔ چنگیز خان شکست کھا کر بھاگ نکلا اور ایک گھاٹی میں پناہ لے کر چھپ گیا۔ ایک تو وہ ہار کا زخم چاٹ رہا تھا اور دوسرا ستم یہ ہوا کہ اسے ایک دردناک خبر اور ملی۔ خبر یہ تھی کہ اس کے ایک اتحادی قبیلے جرکن کے کچھ لوگوں کو جموکا نے پکڑ لیا تھا، اور اس خبر میں دردناک پہلو یہ تھا کہ ان میں سے 70 لوگوں کو جموکا نے کھولتے ہوئے پانی میں ڈبو کر ہلاک بھی کر دیا تھا۔ دوستو، جب چنگیز خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے ایک قسم کھائی۔ قسم یہ کہ اب وہ خود کو یوں تیار کرے گا کہ اسے کبھی دوبارہ شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب اس نے ایک بار پھر فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے پرانے اتحادی قرائت قبیلے کے سردار اونگ خان سے رابطہ کیا۔ اونگ خان نے چنگیز خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ایک بڑی فوج لے کر چنگیز خان کی مدد کو پہنچ گیا۔ جموکا کے خلاف اب ایک بڑا لشکر تیار ہو چکا تھا، لیکن جموکا کے خلاف فیصلہ کن کارروائی سے پہلے چنگیز خان اپنے اس دشمن قبیلے سے دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا جس نے چنگیز خان کے باپ یسوگئی کو قتل کیا تھا۔ تو چنگیز خان اور اس کے اتحادی اونگ خان نے فیصلہ کن حملہ کر کے اس قبیلے اور اس کی طاقت کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ دوستو، چنگیز خان نے فوج کو حکم دیا کہ جس بھی تاتاری مرد کا قد ایک چھکڑے کے پہیے سے اٹھتا ہے اس کی گردن اتار دی جائے۔ یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ اس قبیلے کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ لمبے عرصے کے لیے مقابلے کی سکت ہی کھو بیٹھے۔ اس مہم کے دوران چنگیز خان اور اونگ خان کو چین کے چند شاہی خاندان کی بھی بھرپور مدد حاصل تھی۔ وجہ یہ تھی کہ چینی حکمران اپنے بارڈر کے قریب رہنے والے تاتاری قبائل سے پریشان رہتے تھے، اور ایسے ہی گروہوں کے حملوں سے بچنے کے لیے وہ دیواریں چین جیسی عظیم دیواریں کھڑی کرتے آئے تھے۔ اس لیے جب تاتاریوں کے اس قبیلے کو عبرتناک شکست ہوئی تو چینی حکمران بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اونگ خان کو وانگ کا خطاب دیا جس کا مطلب تھا شہزادہ، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ چنگیز خان کی صلاحیتوں کو پہچان نہ سکے۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جسے وہ معمولی کمانڈر سمجھ رہے تھے وہ چند برس بعد انہی کا بادشاہ بننے والا تھا۔ دوستو، اس کے بعد چنگیز خان جموکا کی طرف متوجہ ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کے مقابلے میں اس بار جموکا کے ساتھ جادوگر بھی شامل تھے۔ کچھ داستانوں کے مطابق ان جادوگروں نے جموکا کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ جادو سے ایک زبردست طوفان لے آئیں گے اور چنگیز خان کا لشکر اس طوفان میں بہہ جائے گا۔ جنگ شروع ہوئی تو جادوگروں نے منتر پھونکنے شروع کیے اور ایک طوفان بھی آیا، لیکن اس کا نشانہ الٹا ہو گیا۔ وہ یوں کہ جادوگری کے تماشے کے دوران ہی برف باری شروع ہو گئی اور طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، لیکن تموجن کی جگہ جموکا کی فوج اس طوفان میں اپنی ترتیب کھو بیٹھی۔ اس کے مختلف دستے ایک دوسرے سے بچھڑنے لگے اور فوج کی کمان ٹوٹ گئی۔ جادوگروں نے جب اپنی چالوں کو الٹا پڑتے دیکھا تو وہ بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ وہ بھاگتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ آسمان کو ہم سے محبت نہیں رہی، آسمان ہم سے خوش نہیں، آسمان ہم سے دور ہو گیا ہے۔ جب طوفان کا زور ٹوٹا تو چنگیز خان جموکا کی بچی کھچی فوج پر آسانی سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اس بار جموکا میدان سے بھاگ گیا اور چنگیز خان کے قہر سے بچ گیا، لیکن چنگیز خان کے ہاتھ اس کے کچھ خاص لوگ آ گئے۔ یہ لوگ چنگیز خان کو ویسے بھی مطلوب تھے، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو دراصل اس کے باپ کی سرداری میں اس کے قبیلے کے لوگ تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یسوگئی کی موت کے بعد چنگیز خان اور اس کی ماں کو چھوڑ کر اپنا راستہ لیا تھا۔ چنگیز خان کو یہ لوگ قیدی بھی بنا چکے تھے۔ اب چنگیز خان نے یہ کیا کہ اس نے اس ایک خاندان کو جس نے اس کی ماں سے اور اس سے سرداری چھینی تھی، ان کے تمام خاندان کو ان کے بچوں سمیت قتل کروا دیا اور ان کی نسل تک ختم کر دی۔ لیکن قبیلے کے دوسرے افراد کو چنگیز خان نے معاف کر کے اپنی سرداری میں دوبارہ قبول کر لیا۔ ویسے بھی ان لوگوں کے پاس دو ہی چوائس تھیں، چنگیز خان کی بلا چونچرا اطاعت یا گردن کے بغیر جسم۔ سو گردن کے بغیر جسم سے بہت بہتر تھا کہ وہ اطاعت قبول کر لیں، سو انہوں نے کر لی۔ چنگیز خان کو جموکا کے خلاف ایک اہم کامیابی مل چکی تھی اور اس کا پرانا قبیلہ بھی اس کی اطاعت میں آ چکا تھا، لیکن اس دوران چنگیز خان کو ایک دھچکا بھی لگا۔
کیونکہ اس کا قریبی اتحادی اونگ خان اب دوست کے بجائے اس کا دشمن ہو گیا۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ اونگ خان کے بیٹے نے تموجن کے بیٹے جوچی خان کے لیے اپنی بہن کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو بھڑکایا بھی کہ وہ چنگیز خان کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ اس کے بعد اس نے تموجن کو بہانے سے بلا کر قتل کرنے کی بھی ناکام کوشش کی۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ چنگیز خان ہمارے سابق اتحادی اور موجودہ مخالف ترک قبیلے نعمان سے دوستی کر رہا ہے۔ اونگ خان اپنے بیٹے کی باتوں میں آ گیا اور چنگیز خان جیسے طاقتور دوست کو دشمن بنانے کی بہت مہنگی غلطی کر بیٹھا۔ چنگیز خان تو کبھی نہ شکست کھانے کی قسم پہلے ہی کھا چکا تھا، سو اس نے بجائے اونگ خان کا انتظار کرنے کے خود اس کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اپنے پرانے اتحادی کے کیمپ کو گھیرے میں لے کر چنگیز خان نے جنگ شروع کر دی۔ 3 دن تک دونوں میں خوفناک لڑائی ہوئی۔ تیسرے دن اونگ خان کیمپ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے سابق اتحادی اور موجودہ مخالف نیمان قبیلے کے علاقے میں پہنچ گیا، جہاں ایک پہرے دار نے اونگ خان کو پہچانا نہیں اور چور اچکا سمجھ کر قتل کر دیا۔ دوستو، اب چنگیز خان نے اپنے دشمن جموکا کو، جو کبھی اس کا دوست ہوا کرتا تھا، اس کی گرفتاری پر ایک بڑے انعام کا اعلان بھی کر دیا۔ جموکا اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ 1 سال تک پہاڑوں میں در بدر پھرتا رہا اور خانہ بدوش قبائل کو لوٹ کر گزر بسر کرتا رہا۔ لیکن جب اس کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ چنگیز خان نے جموکا کی گرفتاری پر انعام رکھ دیا ہے تو وہ لالچ میں آ گئے۔ ایک رات جب جموکا کھانا کھا رہا تھا تو اس کے 5 ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے باندھ کر چنگیز خان کے پاس لے آئے۔ انہیں چنگیز خان سے بڑے انعام کی توقع تھی، مگر ان کی خوشی تب غارت ہو گئی جب چنگیز خان نے انہیں انعام دینے کے بجائے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اصل میں چنگیز خان کو ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جو اپنے آقا سے وفاداری کا حلف توڑتے تھے اور غداری کرتے تھے۔ چنانچہ اس نے انعام کے لالچ میں اپنے سردار کو پکڑوانے والوں کو قتل کروا دیا۔ پھر وہ جموکا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے بچپن کا دوست، ساتھ کھانے پینے والا اور سونے والا، رسیوں میں بندھا ہوا اس کے سامنے پڑا تھا۔ چنگیز خان نے جموکا سے کہا، ہم دونوں کو قسمت ایک بار پھر قریب لے آئی ہے، کیوں نہ ہم پھر سے ایک ہو جائیں۔ لیکن جموکا کے جواب نے چنگیز خان کو حیران کر دیا۔ جموکا نے کہا کہ جیسے آسمان میں صرف ایک سورج رہ سکتا ہے، اسی طرح منگولوں میں بھی ایک ہی حکمران ہو سکتا ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے ہمیشہ مصیبت بن کر رہوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے قتل کر دو۔ ہاں، مجھے ایسی موت دینا جس میں میرا خون نہ بہے۔ سو پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جموکا کو چنگیز خان نے گردن سے ریڑھ کی ہڈی توڑ کر قتل کر دیا۔ دوستو، چنگیز خان کے حکم پر جموکا کی آخری رسومات بھی اچھے طریقے سے ادا کی گئیں۔ چنگیز خان اب بلا شک و شبہ منگولیا کا سب سے بڑا لیڈر بن چکا تھا۔ 1206 میں وہ جگہ جہاں سے دریائے اونان کے سوتے پھوٹتے ہیں اور جہاں سے دریائے اونان نکلتا ہے، وہاں منگولوں کے تمام قبائل کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اسے منگولوں کی زبان میں قرولتائی کہا جاتا تھا۔ اس اجتماع میں سفید رنگ کا ایک بڑا سا جھنڈا لہرایا گیا۔ جھنڈے پر 9 دمیں لہرا رہی تھیں۔ اس اجتماع میں تمام منگول قبائل نے متفقہ طور پر چنگیز خان کو اس پورے علاقے کا سب سے بڑا خان مان لیا۔ اب وہ اس علاقے کا سب سے بڑا خان خاقان یا بادشاہ بن گیا تھا۔ لیکن اس موقع تک پہنچتے پہنچتے اس کے دل و دماغ میں نہ جانے یہ خیال کیوں بیٹھ گیا کہ منگولوں کے دیوتا نیلے آسمان نے پوری دنیا پر حکومت کرنا چنگیز خان کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔